بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 اپریل 2019 یہ اس وقت ہم ایک بہت زبردست تاریخی عمارت کے سامنے ہیں. یہ جناب تیمور لنگ جو دنیا میں لنگ کے نام سے مشہور ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے فاتحین میں جیسے سکندر اعظم بہت بڑا فاتح تھا، تو اس طرح تیمور لنگ بھی ایک دنیا کا بہت بڑے فاتحین میں اس کا شمار ہوتا ہے. 1405 عیسوی میں تیمور لنگ کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے. اس نے بھی بہت سارے ممالک فتح کیے ہیں. یہ آپ مدرسہ دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ یونیورسٹی ہے اصل میں، جو تیمور لنگ نے اور اس کی بیوی نے، ایک تو تیمور لنگ نے بنایا، ایک اس کے پوتے نے، اور ایک پیچھے مسجد ہے وہ تیمور لنگ کی پہلی بیوی نے اس کو تعمیر کروایا تھا، اور اس کی دیواروں اور چھت پہ سونے کا کام کروایا. یہ بڑی زبردست یونیورسٹی تھی جہاں سے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، اور جہاں دینی علوم بھی دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. اور ہم آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ آج سے 400 سال 450 سال پرانا وہ زمانہ تھا، جو کہ زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ اس وقت ہماری یونیورسٹیوں میں انگریز آ کے علم حاصل کیا کرتے تھے. تاشقند اور یہ جو سمرقند بخارا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں. البیرونی، محمد ابن موسیٰ الخوارزم، جو ریاضی میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ بھی یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں سے پڑھ کر گئے ہیں، یعنی تاشقند سے. میں بھی سمرقند کے مضافات میں ہوں. تو یہیں سے ہمارے سائنٹسٹ بغداد جایا کرتے تھے، اور وہاں انہوں نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. 400 سال تک محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی ریاضی پر کتابیں انگریزوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. اس وقت سردی بہت ہو رہی ہے، 22 اپریل ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ٹھنڈ ہوگی، اس لیے مجبوراً ساتھی یہاں پر آ کے کافی پی رہے ہیں اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے، اور کپ کپا بھی رہے ہیں. اور ہمارے پاس گرم کپڑے بھی نہیں ہیں. جنہوں نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، اور جو بیچارے سول ڈریس میں گھوم رہے ہیں ان بیچاروں کی حالت پتلی ہوئی بھی ہے. یہ زوم ہوا ہے میرا خیال ہے. اچھا یار یہ زوم آؤٹ کیوں ہوا ہے؟ اچھا بھائی، تو یہ دیکھیں آپ بھائی، بہت سخت سردی ہے یہاں، اس لیے کافی پی جا رہی ہے. صرف 8000 میں ایک کپ ہے کافی کا. یار یہ زوم ہو گئی ہے بہت زیادہ ویڈیو نا، زوم آؤٹ ہو گئی ہے. اب صحیح ہوئی ہے، ہاں اب صحیح ہو گیا. یہ آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، میں ذرا آپ کو عمارت دکھاؤں. اصل میں بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت سخت سردی ہو رہی ہے. ہم جیکٹ نہیں لے کر آئے تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے لیے. یہ آپ 3 عمارتیں دیکھ رہے ہیں، میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک یونیورسٹی تھی جو تیمور لنگ نے بنائی تھی. تیمور لنگ 1405 عیسوی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 550-600 سال پرانی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ بہت زبردست عمارت ہے، قریب سے دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک عمارت اس نے بنائی. یہ سامنے جو مسجد ہے جس کا آپ کو نیلے رنگ کا گنبد نظر آ رہا ہے، یہ اس کی پہلی بیوی نے تعمیر کیا تھا. جب تیمور لنگ ہندوستان گیا تھا تو اس کی بیوی نے کہا اس کے آنے سے پہلے میں کوئی ایسا اس کو گفٹ دوں گی جسے دیکھ کے وہ حیران ہو جائے گا. تو یہ مسجد تعمیر کی تھی اس نے، اور اس مسجد کے اندر اس کے چھتوں پہ سونے کا کام ہوا ہے. اور یہ جو تعمیر ہے یہ بھی مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، جو تیمور لنگ کے پوتے نے بنائی. جی دعاؤں کی درخواست ہے، بڑی نوازش آپ کی. ہاں دل سے دعا ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 600 سال پہلے کیا زبردست تعمیرات کی ہیں مسلمانوں نے. اور یہ یونیورسٹی تھی، یہاں سائنسی علوم پڑھائے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاشقند، سمرقند، بخارا یہ وہ جگہ ہیں جہاں صرف محدثین اور فقہاء نہیں پیدا ہوئے
بلکہ مسلمانوں میں سائنسی علوموں کی بنیاد رکھنے والے یہیں پیدا ہوئے ہیں، یعنی بڑی تعداد میں یہاں پیدا ہوئے ہیں. جی ٹکٹ، اوہ اس کا تو ٹکٹ ہے، چلو ابھی لے لیتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمیں سرکاری اجازت ہے، یہاں جا سکتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے گارڈ کو، کیونکہ ہمارا گروپ ذرا پیچھے رہ گیا ہے. چلیں اجازت. سر چلے. ہاں باہر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بسوں میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا بس نماز آج پڑھنے نہیں دے رہے ہیں. اچھا یہ ہمارے گائیڈ ہیں یہاں دے پہ. رہے ہیں نہ ہمیں وہ وضو کا پانی ہے ادھر آرام سے بیٹھے. ہاں جانا ہوٹل جانا ہے. کیوں اندر نہیں جانے دے رہے؟ بند ہے آج. بند ہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہے اور شہر میں آج پانی بھی نہیں ہے. اچھا اچھا آج کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے یہاں پہ، بند ہے. ویسے یہاں باقاعدہ سرکاری سطح پہ ان علماء کے وفود کو اجازت ملی ہر جگہ جانے کی، لیکن یہ جگہ آج ویسے ہی بند کی ہوئی ہے انہوں نے. آپ یہیں سے دیکھ لیں باہر سے. اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں اور ایسا نقش و نگاری کا کام ہوا ہے یہاں پہ کہ ہٹو بچوں. آپ اس کی بلندی دیکھیں اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے پھول بنائے گئے ہیں اور بہت دور تک. یک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت کچھ ساتھی تو ہمارے بیمار ہو گئے ہیں سردی کی وجہ سے. گرمیوں میں اتنی سردی ہے تو سردیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا. تیمور لنگ جو مشہور فاتح ہے، اس کی پہلی بیوی نے مدرسہ بنایا، یہ مسجد بنائی تھی. اور یہ کہتے ہیں اندر سے بہت خوبصورت ہے، اس میں سونے پہ کا کام ہوا ہوا ہے پورا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ یہ لوگ جو ہے نا داڑھی پگڑی والوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہم گزرتے ہیں تو یہ سلام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. اب دیکھو سیلفی گیری شروع ہو گئی ہے. یہ بہت زیادہ سیلفی بناتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ما اسمك؟ نوم. شيخ روز. نيم. شيخ روز. شيخ روز. لا. نيم. حسان. دلشاد و پٹھان. ہمارے یہاں تو پٹھانوں کا نام دلشاد ہوتا ہے، تم ازبکستان کا پٹھان ہے. کون سی زبان؟ لینگویج ازبک، فارسی، عربی، انگلش. English. I don't Arabic. English. Russian. Okay. Tajik. No, we are Urdu and Arabic only, and English. Can you speak in English? Yes, I do. Yes. Where do you live? I live in Uzbekistan. Uzbekistan. MashaAllah. You know Pakistani Jin? Pakistani. I am from Pakistan. Yes, MashaAllah. All you are Muslim? Are you Muslim? Yes, I do. Yes, MashaAllah, MashaAllah. Muslim. Very good. Assalamu alaikum. How are you? Ibrahim. Good. صحیح. یہاں پر جتنے بھی مرد خواتین سب ہمیں روک روک کے سلام کرتے ہیں، اور علماء کو گاڑیاں روک روک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا دنیا سے رابطہ کافی عرصے تک منقطع رہا ہے. بہت سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اچھا بھائی، یہ کون سا علاقہ بھائی؟ یہ سمرقند ہے. سمرقند کے مضافات میں ہیں ہم اس وقت. تیمور لنگ کی جو بنائی ہوئی عمارت ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں ہے جہاں سے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں اور علماء محدثین بھی ادھر سے پیدا ہوئے ہیں.
بے انتہا گرینری ہے. تیمور لنگ جس شہر میں پیدا ہوا اس کو شہر سبز کہا جاتا ہے. عجیب بات ہے, ازبکستان میں اردو کے 4000 الفاظ ہیں اور پنجابی کے الفاظ بھی ہیں. بہت سے الفاظ یہاں ایسے ہیں جو پنجابی میں بولے جاتے ہیں. کیوں بھائی مولانا صاحب صحیح کہہ رہا ہوں, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ آپ درست فرما رہے ہیں. بڑی مہربانی آپ. یہ کتنے کی کافی ہے؟ 60,000 روپے کی. صرف کرنسی گری ہوئی ہے لیکن ملک میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ یہ سبزہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایسا ہی خوبصورت سبزہ ہے یہاں پہ. نہیں نہیں, جزاک اللہ. کچھ ٹھنڈک سے حال خراب ہو رہا تھا تو یہاں ساتھیوں نے آ کے کافی پینا شروع کی ہے, جس سے کچھ کنٹرول ہوا ہے سردی پہ. مجبوراً ہم نے بھی پی ہے بھائی, بہت سخت سردی سے کانپ رہے تھے. ابھی پی کے اس قابل ہوا ہوں کہ کچھ لائیو کی ہے ہم نے کوریج. کچھ ساتھی تو بیمار ہو گئے ہیں. ہم تو حیران ہیں یہاں اس موسم میں اتنی سردی ہے تو سردیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا. اچھا تھوڑا سا گپ شپ لگا لیں, آپ بھی پینا. بھائی ہم لوگ آئے تھے مدرسے کی, یہاں تو بند ہے آج, ہمیں پتہ نہیں تھا, ورنہ ہم ابھی آپ کو لائیو پوری یونیورسٹی کے اندر کی کلاسز دکھاتے اور بتاتے کہ یہاں کیسے مسلمان. آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ 400 سال پہلے ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو مصر میں جامع ازہر تھی, جہاں دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں پڑھائے جاتے تھے, اور شام میں الزیتونہ تھی, اور اسی طرح تاشقند اور سمرقند میں جو ایک یونیورسٹی تو میں نے یہ دکھائی آپ کو, اور تاشقند میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ بغداد میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں جہاں انگریز علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے اور ہماری ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے. تو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, لیکن زوال آیا اور اب ہمارے ہاں دینی تعلیمات الگ ہو گئیں, دنیاوی الگ ہو گئیں. مسٹر میں اور مولوی میں فرق پیدا ہو گیا ہے. پہلے یہ فرق نہیں تھا. البیرونی نے جس مدرسے کی چھت کے نیچے, یونیورسٹی کی چھت کے نیچے بیٹھ کے البیرونی بہت بڑا سائنسدان بنا, اسی چھت کے نیچے امام غزالی جیسے عالم اور بزرگ بھی پیدا ہوئے. اور یہ تیمور لنگ نے جب یہ یونیورسٹی بنائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں میں جو وقت کا سب سے بڑا سائنسدان ہوگا اس کو میں وائس چانسلر بناؤں گا. پھر بڑے سخت سے سخت امتحان لیے گئے, تو جو اس میں پورا اترا اور اس نے ہر سوال کا جواب دیا تو اس کو یہاں کا وائس چانسلر بنایا گیا تھا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ تاریخ بیان کر رہا ہوں, آپ یہ سب چیزیں کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. میں اس سطح پہ آگے تاریخ بیان کر رہا ہوں جو ایک عام سادہ آدمی اور دیسی آدمی کے سمجھ میں بھی آئے اور اس کو یاد رہے. باقی یہ سب چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی اور کتابوں میں تو بھری ہوئی ہیں سب چیزیں. جتنے بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے ہیں نا, جو بہادر, وہ سب انہی علاقوں, یہ سارا ترکی سے ملتا ہے, تو یہ سب اصل ترک ہیں. تو آپ دیکھ لیں ہندوستان پہ بھی جنہوں نے حکومت کی ہے وہ بھی یا تو افغانی تھے یا ان علاقوں کے یا ترک تھے. یہ پوری ایک پٹی ہے جو آپس میں جا کے ملتی ہے. کیا بولتا ہے کیا بول رہا ہے بچہ؟ اس بچے کو ویڈیو کا شوق ہے, بار بار کہہ رہا ہے میری طرف کیمرہ کرو. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ اس کو اردو نہیں آتی. واٹس یور نیم؟ نم صدی. نام شما چیست؟ نام شما چیست؟ هذا اسمك؟ اس کے کنی سن ازبکی میں کہتے نہیں کیا گیا. نام شما چیست؟ نوم صادق محمد. انا طارق مسعود. حضرت نور. انت؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ابے اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں نا کھلے. میرے پاس یہاں کی کرنسی نہیں ہے. صبر کر میں دیتا ہوں. تھوڑے سے پیسے دے دیں, خوش ہو جائے گا. بیچارہ کچرا, یہاں اتنی صفائی ہے, ہر وقت صفائی ہوتی رہتی ہے. گاؤں دیہاتوں میں کوئی کچرا نظر نہیں آیا ہمیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب نہیں آ سکا, بہت افسوس, آپ سے ملنے کا خوبصورت موقع تھا. طارق جمیل, طارق مسعود, طارقین, یہ کیسا نام ہے بھائی؟ مغرب ہو گئی ہے وہاں؟ نہیں بھائی ابھی مغرب نہیں ہوئی, ابھی عصر کا ٹائم ہے. یہاں دن بہت لمبا ہے, ٹائم تو ایک ہی ہے لیکن دن بہت لمبا ہے. گرمیوں میں تو یہاں مغرب کی نماز رات 8:15 بجے تک جاتی ہے. آئی ایم ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود ہم فرام آسٹریلیا. اویس خان, ہاں جی آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ میں ہیں. اویس خان, یہ سارے جتنے بھی یہ بہادر کمانڈر مسلمانوں کے گزرے ہیں یہ سب کا تعلق انہی علاقوں سے تھا. ہندوستان پر بھی انہوں نے ہی حکومتیں کی ہیں. نصیر الدین بابر جو تھا, جس کے نام پہ یہ جو بابر اور غوری میزائل پاکستان نے بھی بنائے ہیں, تو یہ نصیر الدین بابر یہ بھی اتا ترک کے
جو ہے وہ آل اولاد میں سے تھا. سوری اتا ترک کہہ رہا ہوں, تیمور لنگ کے. تو ہندوستان پہ بھی تیمور لنگ نے بھی دہلی کو فتح کیا تھا, لیکن 15 دن وہاں رہا, خون خرابہ کر کے واپس آ گیا. تیمور لنگ کی ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ تھا کہ تھا یہ اگرچہ مسلمان, اس کے دادا نے اسلام قبول کیا تھا, مگر اس میں حرکتیں چنگیز خان والی ہی تھیں. یعنی وہی چنگیز خان جیسا بربریت اور ظلم اس ٹائپ کا آدمی تھا. اسلام کے لیے بھی اس نے کام کیا, مگر عدل و انصاف والے معاملے میں اور رحم والے معاملے میں اسلامی تعلیمات کو اس نے زیادہ فالو نہیں کیا. تو یہاں کے لوگ تو اس کو ہیرو کہتے ہیں, ہم نے جگہ جگہ اس کے مجسمے دیکھے, مگر جو ہے وہ اس نے بہرحال اسلامی تاریخ کو جہاں فائدہ پہنچایا, نقصان بھی. کیونکہ جو بایزید یلدرم تھا ترکی کا, اس کے ساتھ اگر اس کی لڑائی نہ ہوتی تو یلدرم نے پورے یورپ پہ قبضہ کر لینا تھا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. مگر یہ دو مسلمان کمانڈر آپس میں لڑ پڑے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ رک گیا. اور کیا صحیح کہا ہے کسی نے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے ہی اندر سے نقصان پہنچا ہے, اور اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کا نقصان ہوا ہے. اختلاف کا ہی اگر وہ اتحاد رہتا ان دو بڑے کمانڈروں میں, بایزید یلدرم جو خلافت عثمانیہ کا تھا, ترک تھا, اور ادھر یہ تیمور لنگ, یہ دو بڑے بڑے کمانڈر تھے. اگر یہ آپس میں نہ لڑتے تو پورے یورپ میں اسلام فتح ہو چکا تھا, کیونکہ ان کی فتوحات کے آگے کوئی ٹھہرنے والا نہیں تھا. تیمور لنگ کی عادت تھی یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتا تھا. اس کی تصویریں بھی یہاں ملتی ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار کے ساتھ یہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے لڑا کرتا تھا. بہت بہادر آدمی تھا. اچھا مجھ صاحب اللہ آپ کو میں فرمائے, انٹرنیٹ پر ہے اویس خان اور جناب فیضان علی, اللہ تمام علماء کی عمر میں آمین. ہمیں بھی مفتی صاحب کا نمبر دے. بھائی کون ہے بھائی آپ تھوڑا سا, مولوی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نور. اچھا حضرت نور. ادھر ہمیں مفتی سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کا مفتی ہے, کیونکہ وہ سب ہماری طرح ہے. یہاں لوگ ہمیں روک روک کے جو ہے نا سلام کرتے ہیں, سیلفیاں بناتے ہیں, اتنی عزت ہے ماشاءاللہ. میں نے دیکھا گاڑی روک کے بسوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, کیونکہ ان لوگوں کا دنیا سے تعلق منقطع رہا ہے. تو اب یہ پگڑیاں داڑیاں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. پاکستانیوں کی عزت 2-4 ملکی ہیں دنیا میں جہاں ہوتی ہے, جن میں سے ایک یہ بھی ہے. ہم آگے آئیں گے اس پورا گروپ. یہ آدمی ہے نا, کون آدمی ہے؟ یہ بس ہمیں تک لے جائیں گے. ہم ابھی بس کی طرف جا رہے ہیں. ہاں بس کی طرف جا رہے ہیں بھائی. اب سب گیا ہو گئے, وہ تو پورے ساتھی ہمارے تو پیچھے رہ گئے. نہیں پیچھے گئے. پارک ہے, نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے. مسجد. اچھا اچھا. گرینری پورے ملک بے انتہا ہے ماشاءاللہ, اور ایسے مینج کیا ہوا انہوں نے پارکوں کو. اور اب دیکھیں کشادہ سڑکیں. یہ گاؤں دیہاتوں کا ایسا حال ہے کہ اتنی نوکری کر سکتی ہیں خواتین کی تلاشی کے لیے, کیونکہ خواتین کی تلاشی تو مرد نہیں کریں گے نا. اللہ آپ سفر قبول آمین. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو قبر مبارک کی زیارت ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں, کیونکہ وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے تو ہم نے پوری اس کی پھر ریکارڈنگ کر کے اب اپلوڈنگ پہ لگائی ہے. وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اللہ نے چاہا تو اپلوڈ ہو جائے گا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں امام بخاری کی قبر پہ جو کیفیات تھیں تقریباً ویسی تھیں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ ہوتی ہیں. ہم بہت سارے مزارات پہ یہاں یعنی بزرگوں کی قبروں پہ گئے ہیں, لیکن جو نورانیت امام بخاری کی قبر پہ ہمیں محسوس ہوئی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوئی. شاید اس کی وجہ بالکل وہی, میں نے اور بھی ساتھیوں سے پوچھا علماء سے, سب کے یہی جذبات تھے. سب نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری کے وقت جو ایک انوارات محسوس ہوتے ہیں اس سے ملتے جلتے انوارات امام بخاری کی قبر پہ تھے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ علم حدیث میں ظاہر ہے امام بخاری کا سب سے بڑا کارنامہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ کرنا. ایک بار میرا نام لے لیں. یہ کون ہے بھائی؟ سہیل فانا. جی ہاں بھائی سہیل فانا. اچھا بھائی امام بخاری تابعین ہے؟ نہیں بھائی امام بخاری تابعین نہیں ہے. اچھا میں عجیب بات بتاؤں, امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر محدث, ان کے جتنے اساتذہ ہیں وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو بھی مقام دیا ہے. اگرچہ امام بخاری نے فروعی مسائل میں
بعض جگہوں پر امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، وہ تو علماء کا ہوتا ہی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر امام ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید کی ہے اور لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی اساتذہ مشائخ ہیں تقریباً سبھی کا بلا واسطہ یا بالواسطہ کہیں نہ کہیں امام حنیفہ سے لنک ملتا ہے۔ امام بخاری کے والد جو تھے وہ بھی مشہور محدث تھے، ان کے استاد تھے عبداللہ ابن مبارک، اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی محدثین کے تقریباً تمام محدثین ہی کے اساتذہ اور مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کی شان میں پوری نظم لکھی ہے۔ میں اپنے بیانات میں وہ نظم لوگوں کو سنا چکا ہوں کہ امام حنیفہ کی علمیت کی اور ان کی فقاہت کی اور ان کے تفقع اور بصیرت کی انہوں نے پوری نظم میں تعریف کی ہے۔ میرا بھی نام لیں، زید خان، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے۔ اچھا بھائی، یہ کون ہے؟ پٹھانہ دا کے پی کے، پٹھانہ دا کے پی کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے پٹھان، واہ 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 خان۔ اچھا بھائی، میرے والدین کی بیماری کو خوشی کے لیے دعا کریں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے اور ان کو اور آپ کو خوشیاں نصیب کرے۔ نام لے کر احمد شیخ۔ اچھا بھائی، ہم مسجد تلاش کر رہے ہیں، اصل میں یہاں عصر کا وقت ہو چکا ہے، دن ذرا ہاں مسجد جانا نماز پڑھنی اس طرف جائیں جی۔ اور کہاں اس طرف مڑ جائیں مسجد۔ آپ نے پڑھ لی نماز؟ اچھا، ہم آئے تھے یونیورسٹی میں داخل ہونے، وہ آج بند ہے۔ اچھا بھائی، اور کون ہے؟ لو یو، آمین مفتی صاحب۔ اسد خان، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے، بڑی خوشی ہوئی۔ کل ہم جائیں گے امام ترمذی کی قبر پہ انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کی آج ہم نے زیارت کی ہے، اور امام بخاری کے بارے میں ان کی حالات زندگی مختصر ریکارڈ کروائے ہیں، مختصر، بہت ہی اختصار کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہاں نیٹ کے سگنل نہیں آ رہے تھے، اور اللہ کا بڑا فضل ہوا، حکومتی سطح پہ ہمارے لیے وہ جو ہے قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ حالانکہ یہاں جو ہے باہر سے ہی لوگ جو ہے نا دعا کرتے ہیں، اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، قبر دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن بڑے علماء تھے ہمارے ساتھ، اس کی وجہ سے یہاں گورنمنٹ نے ہمیں باقاعدہ الحمدللہ اجازت دی۔ امام ترمذی بھائی سیاح سے تک جی پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان۔ اچھا، نواز مسجد تو جو ہے وہ جو ہے نا ہم نے وہاں قبر کی ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ وہ اپلوڈ کی ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں ایک چیز تو ہے جو بادشاہوں نے کی ہے جو غلط ہے، کہ قبریں اونچی ہیں اور ان پہ تعمیرات ہیں جو کہ بالکل ناجائز ہے، لیکن ایک بہت اچھی چیز یہاں شرک اور بدعت بالکل نہیں ہے قبروں پہ۔ کوئی قبروں کو چومتا نہیں ہے، کوئی طواف نہیں کرتا، کوئی سجدہ نہیں کرتا، کوئی قوالیاں نہیں ہوتی قبروں پہ، میلے ٹھیلے نہیں لگتے۔ الحمدللہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ لوگ آتے ہیں قبر پہ، بس جو ٹورسٹ ہیں وہ لوگ ہی آتے ہیں قبروں کو بس ایک تاریخی ایک حیثیت سے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بدعت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں قبر پرستی ہے، یہ یہاں پر نہیں ہے الحمدللہ۔ حالانکہ یہاں ایسے ایسے بڑے بڑے مشائخ، بزرگان دین، صحابہ، تابعین کی قبریں ہیں کہ یہ لوگ اگر شرک کرنا چاہتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ تو تیمور لنگ کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ تیمور لنگ کو اپنا قومی ہیرو سمجھتے ہیں، اس کے مجسمہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ جزاک اللہ جی ادریس افضل۔ کل ہم انشاءاللہ امام ترمذی کی خبر پہ جائیں گے، سگنل آئے تو لائیو نشر کریں گے، ورنہ ریکارڈڈ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ امام بخاری کی جو قبر مبارک ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہونے والی ہے۔ وہ جو ہمارے امریکہ میں ایڈمن ہیں اس وقت وہاں رات ہوتی ہے، وہ بیچارے آرام کر رہے ہیں، ہم ان کو جگا نہیں رہے، وہ سارا دن بیچارے لگے رہتے ہیں، تو وہ جیسے ہی اٹھیں گے تو ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی ادریس افضل
کامران آفریدی. اور جناب آپ کا سفر بہت یادگار ہے جی, بڑی مہربانی آپ کی. فرام سہارنپور دیوبند. واہ بھائی افضل علی بھائی, آپ تو ہمارے وطن کے ہیں, سہارنپور کے ہیں. افضل علی, I can send you if مفتی صاحب allows. اویس خان, what do you want to send him? چلے بھائی, بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, ٹھنڈ ہو رہی ہے, نماز پڑھنی ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے. لائن پہ رہیے گا. یہ جو چینل ہے نا, یوٹیوب نے کی پالیسیاں بہت سخت ہو گئی ہیں, اور یوٹیوب جو ہے وہ کاپی رائٹ کی وجہ سے چینلوں کو بند کر رہا ہے. ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم صرف ایک ہی چینل سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے, یہ جو مفتی طارق مسعودی اسپیچز ہے, ورنہ کچھ بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے. تو آپ لوگ جو ہے کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, تاکہ رمضان میں جو بیانات کا سلسلہ ہے وہ اسی سے ہو. دوسرا فیس بک ہے جو ہمارا ذاتی ہے, کیونکہ بہت مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ, ارادہ تو یہی ہے کہ دوسرے چینلوں کو بھی پرمیشن دیں گے, لیکن فی الحال جو ہماری انتظامیہ ہے جو چینل چلا رہے ہیں ان کی طرف سے ہے یہ اعلان کہ فی الحال جو ہے وہ بیانات اسی چینل پر آئیں گے. کون ہے بھائی؟ اسد خان, بڑی مہربانی آپ کی. لو فرام انڈیا مفتی صاحب, وعلیکم لو. آپ کا سفر بہت یادگار ہے. اگلا سفر انشاءاللہ تنزانیہ کا ہے. بہت سارے یہاں یادگاریں ہیں جو ہم دکھا نہیں پا رہے, اور یہاں کے لیے 1 مہینہ کم از کم چاہیے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صادق خان فرام انڈیا. فرام دبئی زید خان انشاءاللہ. فیضان علی, سمرین فاطمہ. مفتی صاحب آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے. ابے بھائی آج کل مسائل نہیں بتا رہا میں, یہاں تو وہ کال مل نہیں رہی, واٹس ایپ پہ بہت رش ہے. سفر سے واپسی ہوگی تو مسائل بتائیں گے انشاءاللہ. احمد شیخ, عمر خان فرام انڈیا. اچھا جی ٹھیک ہے, السلام علیکم. بھوپال, عمر خان بھوپال. وعلیکم.